أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الاخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے ہے سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے ہے سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی. تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی. تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں.
کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق فاروق و عثمان علی، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق فاروق کو عثمان علی، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإیای فاتقون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کو کوئی صدمہ پہنچے اور طبیعت غمزدہ ہو تو کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ جس ماں کا بیٹا فوت ہو جائے وہ کئی وقت نہیں کھانا کھاتی۔ کوئی طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ خامد بیوی سے روٹھ جائے بیوی کا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ بیٹا گم ہو جائے باپ کا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو یہ جو حزن ہے، غم، یہ کھانا چھڑوا دیتا ہے۔ کسی بزنس مین کو بڑا نقصان ہو جائے کھانے کو دل نہیں چاہتا، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔
تو حزن انسان سے کھانا پینا چھڑوا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا خوف ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ دل میں آ جائے تو انسان سے گناہ کرنا چھڑوا دیتا ہے۔ یہ 100% پکی بات ہے کہ جس میں دل میں خوف خدا آ جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کا عذاب کتنا بڑا۔ جب وہ کوڑا پھینکتا ہے عذاب کا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر حشر کیا ہوتا ہے؟ این عاد و ثمود و اصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا وکلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا۔ تو جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر اللہ ان کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، مجھے اپنے خالق و مالک سے دور نہیں ہونا، مجھے گناہ نہیں کرنے، تو پھر انسان گناہوں کو آسانی سے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دل میں ایک کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، مجھے اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے، جو کہا اس کو ماننا ہے۔ بلکہ اگر یہ خوف اور بڑھ جائے تو انسان گناہ کے خوف سے بعض مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی گناہ کے احتمال سے بھی گھبراتا ہے۔ گناہ سے تو گھبرانا ہی تھا، جہاں احتمال ہو گناہ کا اس جگہ سے بھی گھبراتا ہے۔ زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہو کر گزارنا، حتیٰ کہ گناہ کا شبہ ہو، شک ہو، وہاں سے بھی بچ جانا، اس کو تقوی اور ورع کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر اللہ عنہ کی روایت ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال بھی بہت واضح ہے، حرام بھی بہت واضح ہے، ان کے درمیان میں کبھی کبھی شبہ والی چیز آ جاتی ہے۔ تو جو بندہ محتاط ہوگا وہ شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے گا، اور جو شبہ والی چیز کو کرنے کا عادی ہوگا تو وہ حرام کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط اسی میں کہ انسان شبوں سے بھی بچے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنا ندعو 70 بابا من الحلال مخافت ان نقع فی باب من الحرام، کہ ہم حرام میں پڑنے کی وجہ سے 70 حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں۔ اتنی احتیاط برتتے تھے کہ حرام کے خوف سے ہم 70 حلال دروازوں کو بھی بند کر دیتے تھے۔ اتنی احتیاط تھی ان حضرات کے اندر۔ چنانچہ طبرانی نے ابو ذر لانو سے یہ روایت نقل کی ہے کہ تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اچھے اخلاق سے بہتر کوئی حسب نسب نہیں، اور پرہیز سے بہتر کوئی ورع نہیں۔ تو انسان پرہیز کرے، بچے ہر اس چیز سے جس کے بارے میں دل میں شبہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اور رب کریم نے
یہ علامت کتنی آسان فرما دی کہ ہر بندہ عالم تو نہیں ہوتا، مفتی بھی نہیں ہوتا، اور مفتی ہر وقت پاس بھی نہیں ہوتے. تو شریعت نے کہا کہ جب کوئی ایسی صورتحال ہو سینے پہ ہاتھ رکھو، ما حاک فی صدرک، جو گناہ ہوگا نا تو تیرا دل دھڑکے گا اور تو چاہے گا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو جب کوئی ایسا کام کہ دل چاہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کا مطلب کہ وہ گناہ کا کام ہوتا ہے. کیا دین فطرت ہے، اور کتنی سمپل علامت بتا دی ہے. کیا مرد، کیا عورت، کیا عالم اور کیا جاہل، پہاڑ کی چوٹی پہ ہو یا زمین کی پستی پہ ہو، اس کو ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیا. بھئی تمہیں شریعت کا اتنا پتہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن تم اپنے دل سے پوچھو. استفت قلبک ولو افتاک المفتیون، مفتیوں سے نہیں پوچھ سکتے، دل سے پوچھو. دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے. بندے کو آئینہ دکھا دیتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو. تو اس لیے گناہوں سے انسان بچنے میں پوری ہمت صرف کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فضل العلم خیر من فضل العبادہ، علم کی فضیلت عبادت کے اوپر ہے، علم افضل ہے عبادت سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ عبادت بندوں کی صفت ہے اور علم اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کو بندوں کی صفات پر فضیلت حاصل ہے. مگر فرمایا وَمِلَاكُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ، اور تمہارے دین کا سیمنٹ وہ ورع ہے. ملاک کہتے ہیں دو اینٹوں کو جوڑنے والی چیز، گارا، سیمنٹ جو ملاتا ہے. کہ تمہارے دین کو جو مضبوط کرتی ہے چیز، اس کا نام تقوی اور ورع ہے. اب جس میں ورع نام کا نہ ہو، اس کا مطلب اس نے دیوار بنائی ہے بغیر اینٹوں کے، بغیر گارے اور بغیر سیمنٹ کے. کئی دفعہ ویسے بھی لوگ اینٹیں رکھ دیتے ہیں نا، اس دیوار کو بچہ بھی ہاتھ لگا دیتا ہے نا تو وہ دیوار نیچے آ گرتی. تو جس انسان کی زندگی میں تقوی نہیں، اس کے ایمان کی دیوار شیطان کے لیے گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. وہ ذرا کان میں پھونک مارتا ہے اور بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. سیدنا عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الورع فی دین اللہ تستکمل طاعت اللہ، کہ دین میں ورع یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کامل طریقے سے کرو. موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ لم یتقرب الی المتقربون بمثل الورع والزہد، کہ میرے مقرب میرے قرب کو پا نہیں سکتے اس قدر جتنا کہ وہ ورع اور زہد کے ذریعے سے پا سکتے. تو زہد اپناؤ یعنی دنیا کی لذات سے منہ موڑو، اور ورع احتیاط کرو شریعت کے اوپر چلنے میں. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورع تمام معاملات کی اصل ہے. خوشی میں شکر ادا کرنا یہ جنت لے جانے کی کنجی ہے. تنگ دستی میں صبر کرنا انسان کو جہنم سے بچا دیتا ہے، اور تواضع مومن کے لیے باعث عزت ہے. یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الورع الخروج من کل شبہۃ ومحاسبۃ النفس فی کل طرفۃ عین،
کہ ورع کہتے ہیں کہ ہر شبہ کے سچویشن سے نکل جاؤ اور اپنے نفس کی ہر لمحے نگہداشت کرتے رہو، اس کو ورع کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مثقال ذرۃ من الورع خیر من الف مثقال من الصوم والصلاۃ، ایک ذرہ تقوی کا، ورع کا، 1000 گنا صوم و صلات کو ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یوں سوچیں کہ انسان نیک اعمال کرنے میں اگر ایک چھٹانک محنت کرے تو گناہوں سے بچنے میں 1 من محنت کرے، زیادہ محنت کرے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثل الاسلام کا مثل شجرۃ، اسلام کی مثال ایک درخت کی مانند ہے، فاصلها الشہادۃ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ کلمہ شہادت ہے، وثمرها الورع، اور اس کا پھل وہ ورع ہے، ولا خیر فی شجرۃ لا ثمر لها، اس درخت میں کوئی بھلائی نہیں جس کے اوپر پھل نہ لگے، ولا خیر فی انسان لا ورع له، اور انسان میں بھی کوئی خیر نہیں جس کے اندر ورع نہ ہو۔ چنانچہ معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، فرمایا الصلاۃ فی جوف اللیل والناس نیام، کہ سب سے اعلیٰ نماز اللہ کا جو پسندیدہ ہے وہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تہجد کی نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ قیل فای الصوم افضل، پوچھا کون سا روزہ افضل ہے؟ قال فی یوم صائف، سخت گرمی کے دن میں روزہ رکھنا۔ قیل فای الرقاب افضل، کس غلام کو آزاد کرنا افضل ہے؟ قال انفسوها عند اہلها واغلاها ثمنا، کہ اہل خانہ کے نزدیک بڑا نفیس ہو، اچھی عادتیں ہوں اس کی، اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہو، ایسے غلام کو آزاد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قیل، پھر پوچھا گیا فما تقول فی الورع، آپ ورع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قال ذاک رأس الامر کلی، کہنے لگے یہ تمام امور کی بنیاد ہے، سب نیکیوں کی بنیاد ہے، کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا اتنا خوف ہو، وہ گناہوں سے بھی بچے، اور جہاں گناہ کا شک ہو اس جگہ سے بھی بچے۔ چنانچہ عوام کی ورع یہ ہوتی ہے کہ وہ حرام کاموں سے بچ جائیں، اور صالحین کی ورع یہ ہوتی ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے بچ جائیں، اور صادقین کی ورع یہ ہوتی ہے کہ حرام کے خوف سے حلال کو بھی چھوڑ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثالیں سنائی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جب خریدنے والے نے ہل چلائے تو اس میں سے خزانہ نکل آیا۔ وہ امانت کا زمانہ تھا، چنانچہ اس شخص نے سوچا کہ بھئی یہ خزانہ میرا تو نہیں ہے، جس نے زمین بیچی یہ اس کا ہے۔ اس کو جا کر کہا کہ بھئی اپنا سونا چاندی لے لو۔ اس نے کہا سبحان اللہ، جب میں نے زمین بیچ دی، اب زمین سے جو منافع نکلے گا وہ آپ کا، تو میرا تو کچھ نہیں، یہ خزانہ تو آپ کو ملا، آپ کا ہے۔ وہ کہے آپ کا ہے، یہ کہے آپ کا ہے، تو دونوں قاضی کے پاس پہنچے۔ آج کے مقدمے تو یہ ہوتے ہیں نا کہ ایک کہتا ہے یہ میرا حق ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ میرا حق ہے۔ ایک کہتا ہے میں اپنا حق لے کر چھوڑوں گا،
دوسرا آگے سے کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا. اسی لیے آج کی عدالتوں میں پھر عداوتیں ملتی ہیں کہ دونوں طرف سے دعوے ہوتے ہیں، مگر وہ خیر کا زمانہ تھا. مقدمہ یہ آیا، ایک کہتا ہے جی یہ میرا نہیں اس کا حق ہے، وہ کہتا میرا نہیں یہ اس کا حق ہے. قاضی بھی حیران کہ کیا فیصلہ کروں، مگر اللہ رب العزت نے ان حضرات کو حکمت و دانائی سے نوازا تھا. چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں نیک آدمی ہیں اور محتاط طبیعتیں ہیں تو انہوں نے پوچھا تمہاری اولاد کیا؟ پتہ چلا ایک کا بیٹا جوان ہے، دوسرے کے گھر میں ایک بیٹی جوان ہے. تو انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کا نکاح کر دیا جائے اور دونوں کو جہیز میں یہ خزانہ دے دیا جائے. کتنی محتاط طبیعتیں ہوں گی ان لوگوں کی. اور یہی صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیوں سے بات ثابت ہوتی ہے، وہ بہت محتاط تھے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں امور خلافت کے بارے میں کچھ بیٹھے لکھ رہے ہیں. چراغ جل رہا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب ملا کہ علی المرتضی. فرمایا اہلا و سہلا، تشریف لے آئیے. جب علی رضی اللہ عنہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی علی، ذاتی کام کے لیے آئے ہیں یا کوئی انتظامی کام ہے خلافت حکومت کا؟ ان کا نہیں میں تو ذاتی طور پہ آیا ہوں کرٹسی کال بات چیت کرنے کے لیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، جو لکھ رہے تھے اس کو سمیٹا اور پھونک مار کے چراغ کو بجھا دیا. اندھیرا ہو گیا. حضرت اللہ عنہ حیران، پوچھا عمر مہمان کے آنے پہ روشنی جلاتے ہیں بجھاتے تو نہیں ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بھائی علی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں بجھاتے نہیں، مگر مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے، اس لیے میں نے بجھا دیا. اب بتائیں دیکھنے میں کتنی معمولی بات نظر آتی ہے، مگر ان کے نزدیک یہ معمولی نہیں تھی، ان کے نزدیک یہ بنیادی بات تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت میں بہت ساری خوشبو ملی، تقسیم کرنی تھی. بیوی نے کہا میں تقسیم کر دیتی ہوں، پر میں نہیں، تیرے علاوہ کوئی تقسیم کرے. وہ کہنے لگی کیوں، اعتماد نہیں ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ کہنے لگے اعتماد تو بڑا ہے مگر کرے کوئی اور. اس نے کہا بتائیں تو صحیح نہ کہ آپ مجھے کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ جب آپ خوشبو کو تقسیم کریں گی تو تقسیم کرتے وقت اگر آپ کی انگلیوں پہ لگ گئی اور آپ نے خوشبو سونگی تو وہ آپ کس کھاتے میں سونگے گی؟ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میری بیوی اس خوشبو میں سے کچھ حصہ لے. سوچ ہی نہیں سکتا بندہ کہ وہ اتنے محتاط تھے ان باتوں میں، ذرہ بھی رسک نہیں لیا کرتے تھے. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ خوشبو تقسیم ہو رہی تھی اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا لوگوں نے، تقسیم کرنے والوں نے. حضرت ہم تقسیم کر رہے ہیں، ذرا آ کے واچ کر لیں، دیکھ لیں. تو حضرت وہاں گئے اور ناک کو پکڑ کے منہ سے سانس لے رہے ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمانے لگے کہ یہ بیت المال کے لوگوں کا حق ہے،
میرا حق نہیں کہ اس خوشبو کو میں سونگھوں، میں جتنی دیر بیٹھوں گا ناک کو پکڑ کے بیٹھوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں خوف خدا کتنا تھا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک باندی آئی، کہنے لگی رات میں نے خواب دیکھا۔ پوچھنے لگے کیا؟ کہنے لگی میں نے خواب دیکھا آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں۔ بس اتنا سنا، نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ اتنی سی بات سن کر کہ اس باندی نے کہا میں نے رات خواب دیکھا کہ پل صراط سے آپ گزر رہے ہیں، اتنی سی بات پہ بے ہوش ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو باندی کہنے لگی پوری بات تو سن لیں، آپ پل صراط سے گزر رہے تھے اور بہت تیزی سے پار ہو گئے۔ بتانا یہ تھا، لیکن پل صراط کا نام سن کر ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اس دن ہمارا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بکری پالی ہوئی تھی، اللہ کی شان کے ایک دن وہ کھل گئی۔ جب پکڑنے کے لیے بندے کو بھیجا تو اس نے کہا جی وہ جو فلاں امیر آدمی ہے نا، اس امیر آدمی کا کاروبار اتنا صحیح نہیں نا، اس کے کھیت میں چر رہی تھی۔ تو حضرت نے اس دن کے بعد اس بکری کا دودھ بھی نہ چھوڑ دیا کہ میری بکری نے ایک ایسے بندے کے کھیت سے چارہ کھایا کہ جس کا مال شبہ والا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بزنس مین تھے۔ اس امت کو تجارت یا صدیق اکبر نے سکھائی ہے یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سکھائی ہے۔ ایک آدمی چاہتا تھا میں ان کے ساتھ مل کے کام کروں، ان کا بہت اچھا، کپڑے کی تجارت تھی، چنانچہ اس کے ساتھ حصہ ڈال لیا۔ ایک تھان سامنے آیا جس کے اندر کوئی عیب تھا، تو حضرت نے اس کو نکلوا کر رکھوا دیا اور کہا کہ بھئی دیکھو جب کوئی گاہک آئے اس تھان کو بیچنے سے پہلے اس بندے کو عیب دکھانا کہ اس میں خرابی کیا ہے، پھر وہ جتنے پیسوں پہ خریدنے پہ آمادہ ہو اس کو بیچنا۔ اس نے کہا جی فکر نہ کریں میں ایسے ہی کروں گا۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن حضرت آئے دکان میں چکر لگانے، دیکھا کہ وہ تھان نہیں پڑا۔ فرمایا بھئی وہ تھان بک گیا؟ اس نے کہا جی۔ بھئی اس گاہک کو بتایا تھا جو اس کے اندر عیب تھا؟ کہتے اوہو میں تو بھول گیا، میں تو بھول گیا۔ حضرت نے اس دن کی جتنی بکری تھی وہ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر دی اور اپنا حصہ اس بندے سے جدا کر لیا کہ میں ایسے بندے کا پارٹنر نہیں بن سکتا جو گاہک کو اس چیز کا عیب بتانے سے پہلے صحیح قیمت پہ اس کو بیچ دے۔ اتنی احتیاط تھی طبیعت کے۔ معمول تھا کہ وہ اشراق کے بعد دکان کھولتے تھے اور عصر کے بعد بند کر دیتے تھے۔ ایک دن ظہر کے بعد بند کر کے آ رہے ہیں تو کسی نے کہا نعمان آج دکان جلدی بند کر دی؟ مان لگے ہاں آج آسمان پہ بادل ہیں اور روشنی پوری نہیں ہے، اور کپڑے کے گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا اس روشنی میں نے اس لیے دکان بند کر دی کوئی گاہک میرے کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر دھوکہ نہ کھا جائے۔ میں نے دکان ہی بند کر دی۔ جو خیر کا زمانہ تھا نا، جس زمانے میں ہم واقعی مسلمان تھے، اس وقت ہمارے معاملات ایسے ہوتے تھے، اتنا ہم اللہ سے ڈرتے تھے اور ایک ایک چیز میں دوسرے بندے کے حق کی رعایت کرتے تھے۔ ابن عابس مقدسی رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ
ایک جگہ انہوں نے کرائے پہ لی، اس میں کھیتی کر رہے تھے، میاں بیوی دونوں کسی چلا رہے تھے، خزانہ نکل آیا۔ تو جب خزانہ نکل آیا تو اپنی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ہمارا نہیں ہے، اب پتہ نہیں کس کا ہو، ہم اگر اس کی اطلاع بھی دیں گے تو پتہ نہیں کون لے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو بند کر کے زمین ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ خزانہ نکلا، مٹی سے بند کیا، زمین ہی چھوڑ دی، کوئی اور کرائے پہ لے، وہ جانے، اس کا کام جانے، قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے، مجھ سے کوئی نہ پوچھے کہ تمہیں ملا تھا، یہ تو حق کسی فلاں کا تھا۔ اتنا احتیاط کرتے تھے۔ چنانچہ ایک ترک تھا، اس کا نام تھا نوح بن مریم، بڑا بزنس مین تھا، اس کے باغات بھی تھے۔ اس نے ایک آدمی کو باغ کا نگران رکھا، اس کا نام تھا مالک۔ اب ایک دن اپنے باغ میں جب وہ گیا، پیاس لگی تو اس نے مالک کو کہا کہ بھائی مجھے انار کا جوس پلا دے، پھل لگے ہوئے تھے انار کے۔ وہ گیا اور جا کر اس نے ایک پیالہ جوس کا لا دیا، مگر اتنا کڑوا کہ وہ تو پیا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں اندازہ نہ ہوا ہو، تو ذرا کسی ایسے درخت سے لاؤ جس کا پھل میٹھا ہو۔ دوبارہ وہ لایا تو پہلے سے بھی زیادہ کڑوا۔ تو اب اس کو غصہ آیا مالک کو، اس نے کہا کہ تمہیں اتنے سال ہو گئے اس باغ میں اور تم اتنے کم عقل بے وقوف انسان ہو کہ تمہیں یہ پتہ نہ چلا کہ کس باغ، کس درخت کا پھل میٹھا اور کس کا پھل ترش ہے۔ اس پر مالک نے کہا کہ جناب آپ نے مجھے نگرانی کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی، اتنے سالوں میں نے کسی درخت کا پھل بھی نہیں چکھا، پھل ہی نہیں چکھا، مجھے اجازت جو نہیں تھی۔ مومن کے اندر ایسی امانت، ایسی دیانت ہوتی ہے۔ آپ سوچیں نا، ہم سب اگر اتنے اچھے اخلاق والے، دیانت امانت والے بن جائیں تو دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے، یہ جھگڑے ہی سمٹ جائیں سارے۔ جہاں کام کاروبار دیکھو، ٹرانسپیرنٹ کام نظر ہی نہیں آتا۔ جب نیت میلی ہوتی ہے تو بزنس کبھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتا، وہ کئی گنا زیادہ پولیوشن اندر آ جاتی ہے بزنس کے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیے۔ سبزی کی دکان پر گئے، سبزی لینی تھی۔ اس نے کہا جی آج سبزی آنے میں ذرا دیر ہو گئی تو برتن رکھ دیں تو پھر آ کے لے جائیں۔ آپ نے کہا بہت اچھا، برتن رکھ دیا۔ پھر دوبارہ گئے سبزی لینے کے لیے، اس نے کہا سبزی آ گئی، اب اپنا برتن اٹھا لیں اور سبزی لے جائیں۔ آپ جب برتن اٹھانے گئے تو اب کئی برتن ایک ہی جیسے تھے۔ آپ نے کہا کہ بھئی مجھے تو یہ ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بھی ان میں سے لے لو۔ فرمایا نہیں۔ حضرت نے اپنا برتن ہی لینے سے انکار کر دیا کہ اگر میں برتن لوں گا کیا پتا وہ کسی اور کا برتن ہو اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے۔ اپنا برتن بھی چھوڑ کے واپس آ گئے۔ ان اکابر کو جو اتنے بڑے بڑے درجے ملے، اس کے پیچھے ان کی پرہیزگاری، ان کا تقویٰ تھا۔ ہمارے خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو بڑا تقویٰ دیا تھا۔ چنانچہ مشتبہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ ہی نہیں بڑھتے تھے۔ کئی لوگوں نے دسترخوان پہ بہت اچھے اچھے مرغن کھانے بنا کر رکھے مگر مشتبہ مال کے،
اور فقط ایک دال بنا کے رکھی حلال، اور حضرت کو دعوت پہ بلایا، حضرت نے فقط دال کھائی اور اٹھ کے آ گئے، دوسرے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ مشتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے، ہاتھ کی انگلیاں پھڑکنا شروع کر دیتی تھی، تو وہ محسوس کر لیتے تھے کہ یہ کھانا حلال نہیں ہے۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے انگور لا کر دیے، حضرت انگور کھا لیجئے۔ حضرت نے انگور اٹھایا، جب منہ کے قریب لے گئے تو واپس رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمان لگے اس انگور سے مجھے مردوں کی بو آتی ہے، اس انگور سے مجھے مردوں کی بو آتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا تو دکاندار کے پاس گیا، اس کو جا کر کہا کہ بھئی بتاؤ تم نے یہ کہاں سے خریدے تھے کہ حضرت نے کھانے سے انکار کیا؟ اس نے کہا فلاں بندہ آتا ہے اور بیچ کے جاتا ہے تو اس سے پتہ کر لیں۔ جب یہ اس کے گھر پتہ کرنے کے لیے گیا تو معلوم ہوا اس بندے نے قبرستان میں انگور کی بیلیں لگائی ہوئی تھی، قبرستان میں انگور کی بیلیں لگی، اور وہ انگور ہاتھ میں آیا تو اس کو اپنے منہ کے قریب لے جا کر فرمایا کہ اس میں سے مجھے مردوں کی بو آتی ہے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوگی اللہ رب العزت کے ہاں اتنا قرب نصیب ہوگا۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ کہیں گئے مریدین کے پاس، واپس آنے لگے تو انہوں نے گنے ہوتے ہیں نا شوگر کین، اس کی گٹھڑی بھی ساتھ دے دی۔ اب وہ جو گٹھڑی لے کر پہنچا تو اس سے پہلے اپنی ٹکٹ وغیرہ حضرت بنوا چکے تھے، اور جو سامان کی ٹکٹ بنوانی ہوتی ہے وہ بھی بنوا چکے تھے۔ گاڑی چلنے کو تیار، تو وہ کہنے لگا کہ جی آپ یہ گٹھڑی ویسے ہی ساتھ لے جائیں۔ فرمایا بھئی میں نے اس کی ٹکٹ تو بنوائی نہیں اور اب وقت بھی نہیں رہا۔ تو جو ٹکٹ چیک کرنے والا تھا نا، جسے ٹکٹ کلیکٹر کہتے ہیں، وہ ساتھ ہی کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا اس ٹرین کا کلیکٹر میں ہوں، کنڈکٹر گارڈ، آپ کوئی بات نہیں لے چلیں۔ فرمایا کہ نہیں بھئی مجھے ذرا دور جانا ہے، میں نہیں لے کے جا سکتا۔ اس نے کہا فلاں جگہ تک تو میری ہی ڈیوٹی ہے، میں نے اس سے آگے جانا ہے۔ اس نے کہا اس سے آگے بھی میرا ایک دوست ہے جس کی ڈیوٹی ہوگی، تو فلاں جگہ تک وہ جائے گا، تو میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا کہ اس سے آگے تو ٹرین کی لائن ہی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس سے آگے کیا جانا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے اس سے بھی آگے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اگر وہاں مجھے بخشوا سکو گے تو پھر میں اس گٹھڑی کو لے کے جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ ملنے کے لیے آئے اور اپنے ساتھ اپنے ایک بیٹے کو بھی لے کے آئے۔ تو ٹرین کے ذریعے سفر کر کے آئے تو حضرت نے آتے ہی پوچھا کہ بھئی کیسے سفر کیا؟ ان کا یہ ٹرین سے۔ بھئی ٹکٹ وغیرہ لیا تھا؟ جی لیا تھا۔ بیٹے کا بھی لیا تھا؟ لیا تھا۔ کتنا ٹکٹ لیا تھا؟ اس نے کہا جی اس کی عمر تو ہے 11 سال، لیکن لگتا 8-9 سال کا ہے، تو 8-9 سال والے کی آدھی ٹکٹ ہوتی ہے، میں نے آدھی ٹکٹ لی تھی۔ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، مخلوق سے ڈرتے ہو۔ اس بات پر حضرت نے ان کو دی ہوئی خلافت ان سے واپس لے لی کہ تم اس اہل نہیں کہ تمہیں خلافت دی جائے۔ اس سے اندازہ لگائیے
کہ وہ ڈرتے تھے تو فقط اللہ سے ڈرتے تھے، اور چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچتے تھے۔ حضرت علی لانو کوفہ رہتے تھے، چونکہ آپ کے زمانے خلافت میں کوفہ جو تھا وہ کیپٹل تھا، مگر آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو لوگوں کو بڑی تشویش تھی کہ وقت کے خلیفہ ہیں، مل کے کھانا نہیں کھاتے کسی کے ساتھ، ہمیشہ الگ کھاتے تھے۔ تو ایک صاحب پیچھے پڑ گئے کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ لگتا یہ ہے کہ یہ الگ جا کے کوئی مرغے چرغے کھاتے ہوں گے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حضرت عنہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اور وہ اپنی جگہ پر جب واپس گئے تو ایک تھیلی تھی جس کو انہوں نے گانٹھ باندھی ہوئی تھی، اس کو کھولا اور اس میں سے ستو نکلے اور وہ پانی میں ڈال کے انہوں نے ستو پی لیے۔ فرمانے لگے یہ میرا کھانا ہے۔ اس نے کہا بس اور کچھ نہیں کھائیں گے؟ فرمانے لگے نہیں۔ اس نے کہا کوفہ میں تو ہر چیز بکتی ہے۔ فرمانے لگے جب سے میں امیر المومنین بن کر یہاں کوفہ میں آیا ہوں، میں نے یہاں کی کوئی چیز نہیں کھائی کہ اس میں کوئی مشتبہ چیز نہ ہو۔ میں اپنے ستو مدینہ سے منگواتا ہوں اور وہی کھاتا ہوں۔ وقت کے امیر المومنین ہیں اور مدینہ سے ستو منگواتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کھاتے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ وقت کے امیر المومنین ہیں اور نہیں جانتی کہ وہ کتنا فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جلال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 30 سال مکہ مکرمہ میں رہے، مگر وہ دوسرے کا نکالا ہوا زمزم نہیں پیتے تھے کہ پتہ نہیں دوسرے بندے نے حلال سے جسم پالا یا حرام سے، تو اس کا نکالا ہوا زمزم کیوں پیوں؟ ہمیشہ ڈول ڈال کے اپنی رسی کے ساتھ زمزم نکالتے تھے، 30 سال رہے اپنا زمزم پیا، اس کے سوا ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ اور اس زمانے میں یہ نہیں کہ مردوں کا ہی معاملہ ایسا تھا، عورتیں اس سے بھی بڑھ کر تھیں۔ ان کے تقوی کے واقعات سنے تو حیران ہی ہو جائیں۔ چنانچہ ایک عورت خامن کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی تو خامن نے اس کو غصے میں طلاق دے دی، تو جیسے ہی طلاق دے دی تو عورت کے قریب چراغ تھا، اس عورت نے پھونک مار کے چراغ بجھا دیا۔ تو خامن نے کہا کہ چراغ کیوں بجھایا؟ کہنے لگی اس لیے کہ اب اس کے تیل میں وہ رسا کا حق شامل ہو گیا ہے، اب ہم اس کی روشنی میں دونوں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ میرا حق نہیں رہا۔ عورت آٹا گوندھ رہی تھی، خامن نے طلاق دی تو آٹا ہی گوندھنا چھوڑ دیا۔ مان لگے کہ اس سے پہلے میرا سٹیٹس اور تھا، اب اور ہو گیا، اب ڈیسیژن ہوگا کہ میرے لیے جائز ہے پھر کھاؤں گی، ورنہ اس کو میں نہیں کھا سکتی۔ عورتوں کو بھی اتنی فہم تھی حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھی عورت مسئلہ پوچھنے آئی اور آ کر پوچھنے لگی کہ میں رات کو چاند کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں، چرخہ کاٹتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو وقت کا امیر تھا وہ گلی سے گزرا اور اس کے ساتھ لوگوں نے کچھ چراغ لالٹین اٹھائے ہوئے تھے روشنی کے لیے، تو جب وہ گزرے تو روشنی کی مقدار بڑھ گئی، ویژن بہتر ہو گیا، انٹینسٹی آف لائٹ پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ میں اپنا سوت کاٹتی رہی، جب وہ چلا گیا پھر مجھے خیال آیا اوہو میں نے تو اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا، اب یہ فائدہ اٹھانا میرے لیے پتہ نہیں جائز تھا یا نہیں۔
تو میں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ میں اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ کر دوں یا پورا جو اس یعنی پوری رات میں سود کاتا تھا سارا صدقہ کر دوں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے مسئلہ بتایا کہ پوری رات میں جتنا سود کاتا تھا سارا صدقہ کر دو. عورت چلی گئی. بیٹے نے کہا ابا جان وہ چند لمحے روشنی آئی تھی اور بیچاری نے ساری رات محنت کر کے حلال مال سے سود کاتا, آپ نے سارا صدقہ کروا دیا. فرمایا ذرا جاؤ دیکھ کے آؤ یہ کس گھر میں جاتی ہے. تو بیٹا پیچھے پیچھے آیا, دیکھا کہ وہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر داخل ہوئی. لوگوں سے پوچھا ہمسائے سے یہ کون تھی, انہوں نے کہا ان کی بہن ہے. واپس آ کر بتایا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس گھر کی شان یہی ہے کہ پوری رات کے کاتے ہوئے سود کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے. عورتوں کے اندر اتنی پرہیزگاری تھی. اور یہ نہیں کہ صرف غریب لوگ ایسا کرتے تھے, نہیں, امیر لوگ اس سے بھی بڑھ کر. عجیب خیر کا زمانہ تھا. چنانچہ ایک شہر تھا, اس کے جو گورنر تھے انہوں نے پورے شہر والوں پہ کوئی ٹیکس لگا دیا, اور وہ غریب لوگوں کے لیے بہت مشکل تھی. چنانچہ وہ غریب پریشان کہ بھئی ہم اتنا ٹیکس تو دے نہیں سکتے تجارت پہ, اور اس نے لگا دیا جو حاکم ہے. تو ایک سخی تھے, امیر تھے, خود بھی نیک تھے, بیوی ان سے بھی زیادہ نیک تھی. اس کو پتا چلا کہ شہر کے سارے لوگ پریشان ہیں, تو اس نے کیا کیا کہ جتنا ٹیکس سال میں بننا تھا نا شہر کا, فور کاسٹ کیا ہوا تھا انہوں نے, اپنا سونا نکالا اور اتنا زیور پورا ایک گڑی گٹھڑی باندھ کے ایک بندے کو دیا کہ جا کر حاکم وقت کو میری طرف سے دے دو کہ تمہیں دولت چاہیے نا, اس لیے ٹیکس لگایا تھا, یہ دولت میں دے دیتی ہوں, ٹیکس ختم کر دو تاکہ لوگوں کے دل غم زدہ نہ ہو. اب جب یہ گٹھڑی سونے کی پہنچی تو اس حاکم نے بھی دیکھا کہ بھئی ایک عورت ہو کر اس نے اتنا ترس کھایا کہ اتنا سونا دے دیا کلوز کے حساب سے کہ میری طرف سے یہ لے لو, ٹیکس چھوڑ دو. تو اس نے وہ سارا سونا دیکھا تو اس میں سب پہننے کی چوڑیاں جو اس کو خامن نے دی تھی, اس نے دیکھ کے گٹھڑی واپس بندھوائی اور کہا کہ بھئی میں ٹیکس بھی معاف کرتا ہوں اور اس عورت کو یہ سونا واپس بھی کرتا ہوں. چنانچہ وہ آدمی سونے کی گٹھڑی لے کر واپس آیا. اس نے کہا جی اس نے ٹیکس تو معاف کر دیا. وہ خاتون بڑی خوش ہو گئی. اس نے کہا جی اس نے آپ کے زیورات بھی نہیں لیے, زیورات بھی واپس کر دیے. تو جب اس نے کہا نا کہ اس نے زیورات بھی واپس کر دیے تو اس عورت نے کویسچن پوچھا کہ کیا حاکم نے گٹھڑی دیکھ کر زیورات کھولے تھے یا نہیں کھولے تھے؟ دیکھے تھے. اس نے کہا گٹھڑی کھولی تھی, زیورات دیکھے تھے. کہنے لگی جن زیورات پہ غیر محرم مرد کی نظر پڑ گئی اب میں اس کو استعمال نہیں کر سکتی. اب ان تمام زیورات کی اس شہر میں ایک جامع مسجد بنا دی گئی. اللہ جن زیورات پہ ایک غیر محرم کی نظر پڑ سکی میں ان زیورات کو اپنے جسم کے ساتھ نہیں لگا سکتی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسا تقویٰ تھا, ایسی پرہیزگاری تھی. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ہم یوں ہوتے تھے. آج تو ہم نام کے مسلمان ہیں, کام ہمارے دیکھو تو اکثر و بیشتر الٹے ہی نظر آئیں گے. پندنامہ میں فرماتے ہیں دربرا ثابت قدم با شیخ سر
گر ہمی خواہی کے گردی معتبر، خانہ دی گردد آباد از ورا، لیک می گردد خرابی از تما، ترسگاری از ورا پیدا شود، ہر کے باشد بے ورا رسوا شود۔ جو انسان بے ورا ہو جاتا ہے وہ اللہ کے دربار میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اب اتنی باتیں تو آپ نے سنی کہ یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا، مگر اس سے اگلی بات بھی سنیں کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے حرام سے بچنے کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے میں اس بندے کو وہ چیز کئی گنا بہتر کر کے واپس لوٹاتا ہوں۔ تو یہ بے وقوف لوگ نہیں تھے کہ سمجھ نہیں تھی، ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ یہ جانتے تھے کہ ہم مشکوک ڈر سے اس چیز کو چھوڑیں گے تو دیکھنے میں تو چھوڑ رہے ہیں، مگر اس کے بدلے اللہ اس چیز کو کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائیں گے۔ تو وہ جتنا دھکیلتے تھے اتنا زیادہ اللہ رزق ان کے پاس واپس بھیجتے تھے۔ چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک حدیث مبارکہ لکھی کہ متقی کی 2 رکعت غیر متقی کی 1000 رکعت نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ یعنی ایسا بندہ جس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، وہ اگر 2 رکعت پڑھے گا تو عام بندے کے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے وہ بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ پرہیزگار بندے کے اعمال پر اللہ تعالی 1000 گنا زیادہ قیمت لگا دیتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کی عبادت اتنی مہنگی ہو جاتی ہے اللہ کے دربار میں پہنچ کر۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاص نصیحت کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، بہترین عمل جو تم قیامت کے دن لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو سکتی ہو وہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ بہت کم ہوں۔ یہ بہترین عمل ہے جو تم لے کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو سکتی ہو کہ تمہارے گناہ ہو ہی نہ نام اعمال میں۔ ایک کپڑا پھٹے نہ، اس کی شان اور ہوتی ہے۔ پھٹ جائے مگر اس کو ہم پیوند لگا کے جوڑ دیں تو جڑ تو گیا مگر وہ بے جوڑ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو ہم جیسے گناہ کرتے رہے پھر توبہ کر کے جوڑ لگا دیا تو جڑ تو جاتا ہے، لیکن جو فضیلت اللہ کے ہاں ان کو ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں، وہ تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت ہی ان کے بارے میں کچھ اور ہوتی ہے۔ میرے یہ وہ بندے ہیں جو میری نافرمانی نہیں کرتے، جو میری نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، سلمان فارسی لان اس کے راوی ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں جلساء اللہ غدن اہل الورعی، کہ کل قیامت کے دن جو اللہ کے ہم جلیس ہوں گے، جو اللہ کا دیدار کرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ قرآن مجید میں آج سنا نا ہم نے، مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کی جنت کی الگ تفصیل بتائی گئی۔ ایسی نہریں ہوں گی، ایسی فلاں نعمتیں ہوں گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو متقی ہوں گے۔ ابو عثمان مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ثواب الورع خفت الحساب، کہ ورع کا یہ
ثواب ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کا حساب بہت آسان ہوگا. ثواب الورع خفت الحساب، اس کا حساب بہت آسان ہوگا. جو اتنا پرہیزگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا کیا حساب لیں گے. انس لانو کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو آج کے اس مضمون کی اختتامی بات ہے، مگر اس حدیث پاک کو پڑھتے بھی ڈر لگتا ہے، بیان کرتے بھی ڈر لگ رہا ہے. اس کو پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اور اس کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند، ان کی زندگیوں میں اتنا تقویٰ تھا. ذرا اکابر کا تقویٰ کتاب پڑھ کے تو دیکھیں نا. پیریڈ پڑھاتے ہوئے اگر کوئی رشتہ دار آ جاتا تھا تو چند منٹ اس سے جو بات کرتے تھے وہ بھی نوٹ کرتے تھے، اور مہینے کے بعد اپنی تنخواہ سے اتنے وقت کی تنخواہ کم کروا دیتے تھے. یہ اس لیے تھا کہ ان کو معرفت تھی اس بات کی کہ پرہیزگاری کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے، کیا درجہ ہے. بہت محتاط تھے. چنانچہ یہ حدیث مبارکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یکن لہ ورع یسدہ معصیۃ اللہ اذا خلا. جس بندے کے پاس اتنی ورع نہ ہو جو اس کو تنہائی میں گناہ سے روک دے، جس بندے کے پاس اتنی پرہیزگاری نہ ہو کہ وہ پرہیزگاری اس کو تنہائی میں گناہ سے روک دے، فرمایا من لم یکن لہ ورع یسدہ معصیۃ اللہ اذا خلا لم یعب اللہ بشیء من عملہ. اللہ کو اس کے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں. جس بندے میں اتنی پرہیزگاری نہیں کہ وہ تنہائی میں گناہ سے بچ سکے، اب جلوت میں کیے ہوئے اس کے کسی عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ایسے لگتا ہے کہ جلوت کے عمل منہ پہ مار دیں گے اگر خلوت میں اس بندے کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا. اب یہ حدیث مبارکہ جب پڑھتے ہیں نا تو ڈر لگتا ہے. سوچئے، اللہ اکبر، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یسن. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے یہ عمل تو نے میرے لیے نہیں کیے تھے، یہ بندوں کے لیے کیے تھے. تیرا معبود میں نہیں تھا، تیرا معبود بندے تھے. ان کو پوجتا تھا، اپنے نفس کو پوجتا تھا. اگر تم مجھ سے ڈرتا ہوتا تو تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو صراط ہیں، ایک دنیا میں ہے، ایک آخرت میں ہے. جو دنیا میں صراط ہے اس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کی دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ھذا صراط مستقیم. تو ایک دنیا کی صراط ہے اور ایک آخرت میں پل صراط ہے. تو مشائخ نے لکھا کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میں قیامت کے دن پل صراط سے بسلامت نکل جاؤں گا یا نہیں، وہ یہ دیکھے کہ دنیا میں وہ شریعت کے صراط سے کتنی بار پھسلتا ہے. جب تم نے گناہ کر لیا پھسل گئے، اس کا مطلب وہاں بھی پھسلو گے. یہاں پھسل رہے ہو وہاں بھی پھسلو گے، پھسلے بغیر وہاں سے گزر نہیں سکتے. اس صراط کا نمونہ اللہ نے یہاں شریعت کو صراط بنا دیا.
اے میرے بندے یہاں استقامت کے ساتھ شریعت پر جمے رہو گے تو پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جاؤ گے، اور اگر یہاں قدم قدم پہ شیطان پھسلاتا رہے گا تو پھر پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی پھسلتے رہو گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ دیکھا، جو تنہائی میں گناہوں سے بچنے والے ہوں گے ان کو ہم نجات دیں گے۔ وَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، باقی ہوں گے ان کو جہنم میں اودے منہ پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر اس دن کی ذلت انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اور پھر بالآخر یہ دعا کہنے لگے، اے اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا میری توبہ کو قبول نہیں کرنا، اللہ پھر قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ تیرے نیک لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ اگر آپ نے توبہ کو قبول نہیں کرنا تو پھر قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ تیرے اہل اللہ مشائخ اللہ ان کے سامنے مجھے قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذرہائے من پذیر، اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول فرما لینا۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اور اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ حساب لازمی لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم سے میرا حساب اوجھل لینا، مجھے کالی کملی والے کے سامنے شرمندگی نہ ہو، مجھے آقا یہ نہ کہیں تو نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، میں راتوں کو دعائیں مانگتا تھا تو نے میری آہوں کی قیمت نہ ڈالی، اور تو نے شریعت کو اس طرح حکموں کو توڑا، اس لیے اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب کی نگاہوں سے اوجھل میرا حساب لے لینا۔ چنانچہ انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور پھر اس کے جب گناہ اس کے سامنے کھولے جائیں گے تو کوشش کرے گا کہ میں شیطان کے سر پر ڈال دوں، کہے گا اللہ یہ بدبخت تھا، شیطان مجھے بہکاتا تھا، میں اس کے ورغلاوے میں آ گیا۔ شیطان اس دن انسان کے ساتھ مناظرہ کرے گا۔ آج کی تراویح میں ہم نے یہ مضمون سنا، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، کہے گا اس کا جو ساتھی دنیا میں بنا ہوا تھا نا، جس کے مشورے مانتے تھے، جس کے پھونک مارنے پہ گناہ پہ آمادہ ہو جاتے تھے، وہ ساتھی قیامت کے دن کہے گا اللہ میں نے اس کو نہیں برگلایا، ولیکن کان فی ضلال مبین۔ جب اللہ آپس میں دونوں کی باتیں سنیں گے، قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ اکبر۔ تم وہ لوگ تھے جو دنیا میں جنت کی باتیں کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور تم تو ولدینا مزید کی تمناؤں کو کھولتے تھے اور ان کی باتیں سناتے تھے، مگر خفیہ گناہ کر کر کے تم اس جہنم میں پہنچے گے جو حل میں مزید کہہ رہی ہوگی۔ کس مزید کی بجا کس مزید پر جا پہنچے؟ تم جانا تو چاہتے تھے ولدینا مزید پہ، اور کہاں آ پہنچے؟ حل میں مزید پہ آ پہنچے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے، دنیا میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس آیت کے آخر میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کر اس قرآن کے ذریعے اس بندے کو جو ڈرنے والا ہو اور وہ اس وعید سے سبق سیکھنے والا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی زندگی میں نیکی تقوی پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ ہم تو دو بندوں کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی رسوائی کیسے برداشت کریں گے؟
اللہ رب العزت اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي. لا يخفى عليك شيء من أمري لا يخفى عليك شيء من أمري لا يخفى عليك شيء من أمري. وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضرير وأدعوك دعاء الخائف الضرير. دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما وكن بنا رؤوفا رحيما وكن بنا رؤوفا رحيما. يا خير المسؤولين يا خير المعطين. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ظاہر میں آپ کے بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ دل سے اقرار ہے جتنے موقع آپ نے اب تک ہم کو دیے بہت کافی تھے. اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا اللہ ہم بہت اچھے بن گئے ہوتے. ہمارے دل بدل چکے ہوتے. ہماری نمازیں بہتر ہو گئی ہوتی. اللہ بہترین بندوں کی صحبت ملی. اللہ بہترین مجالس ملی. اللہ کیا کریں اللہ کیا کریں اللہ کیا کرے. ہمیں کیا ہو گیا اللہ ہماری اصلاح نہیں ہو پا رہی. اللہ آپ ہی کچھ کر دیجئے. اللہ ہاتھ بڑھا دیجئے. اللہ مدد فرما دیجئے. اللہ ترس کھا جائیے. اللہ ترس کھا جائیے. اللہ ترس کھا جائیے. اللہ ہماری توبہ کا انتظار بھی مت کیجئے میرے اللہ مت کیجئے میرے اللہ اگر اللہ اپنی قدرت استعمال کر لیجئے. اللہ ہمارے دل بدل دیجئے. اللہ ہمارے دل بدل دیجئے. اللہ ہمارے دل بدل دیجئے. اللہ ہمیں تقوی دے دیجئے. اللہ ہمیں تقوی دے دیجئے. اللہ ہمیں تقوی دے دیجئے. اللہ آج دے دیجئے. آج دے دیجئے. آج دے دیجئے. اللہ فقیر ہے بیکاری ہے مسکین ہے سائل ہے. اللہ رمضان کی طاق رات ہے آخری عشرے کی. اللہ بہت دیر سے آئے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں. اللہ بہت دیر سے آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں. اللہ دل بدل دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ نیک بنا دیجئے. اللہ گناہوں کی عادت چھڑا دیجئے. اللہ گناہوں کی عادت چھڑا دیجئے.
اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے اللہ 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 یہ جتنی بھی باتیں سن رہے ہیں اللہ یہ ہمارے خلاف حجت نہ بن جائیں اللہ اللہ یہ ہمارے خلاف حجت نہ بن جائیں اللہ اللہ شریعت کے صراط پر ثابت قدمی سے چلا دیجئے اللہ 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 کیا ہوگا کتنی بار پھسل چکے ہیں اللہ اللہ اب نہ پھسلنے دیجئے اللہ اب نہ پھسلنے دیجئے اللہ 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 اندھے ہیں ہم بالکل اللہ ہمیں بینائی دے دیجئے اللہ اللہ ہم بالکل اندھے ہو گئے ہیں اللہ اندھے ہو گئے ہیں اللہ کچھ کر دیجئے اللہ اللہ آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ اللہ آپ کو شان کریمی کا واسطہ اللہ آپ کو اپنے نیک بندوں کی شفقتوں کا واسطہ اللہ اللہ کس قدر محنت ہماری اصلاح کے لیے ہو رہی ہے اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم اللہ اللہ اپنے کرم سے ہمارے بزرگوں ہمارے بڑوں کی آنکھوں کو اللہ ٹھنڈا کر دیجئے اللہ ہمیں نیک دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اللہ اللہ اپنے کرم سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے اللہ اگر آپ نے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور پھینکو اس کو جہنم میں اللہ اللہ ہمارے یہ سارے ساتھی دیکھیں گے اللہ ہمارے حضرت دیکھیں گے اللہ ہمارے اکابرین دیکھیں گے اللہ ہمارے ماں باپ دیکھیں گے ان کے دل پر کیا گزرے گی اللہ ہمارا نہیں تو ان کی رعایت فرما دیجئے ان کا خیال فرما لیجئے اے اللہ اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اللہ اللہ گندے ہو گئے ہیں لت پت ہو گئے ہیں اللہ ہم ہرگز مایوس نہیں ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ آپ نے کچھ دینا ہے تبھی بلایا ہے اللہ 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 ایک فقیر کو جب سیٹھ کہہ دیتا ہے ذرا آ جانا تو فقیر زیادہ امید کے ساتھ جاتا ہے بچوں سے کہتا ہے آج تو سیٹھ نے بلایا ہے آج تو خالی ہاتھ نہیں آؤں گا اللہ ہم بھی تو یہاں آپ کے بلائے بغیر تو نہیں آ گئے اللہ بلایا ہے اللہ خالی ہاتھ نہ بھیجیے اللہ اللہ خالی ہاتھ نہ بھیجیے اللہ تقوی دے دیجئے 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 بلبیک حجاج بیت الحرام اور بمدفون یثرب علیہ السلام اللہ گنبد خضرا میں اللہ جو آپ کے محبوب مدفون ہیں اللہ ان کی دعاؤں کا واسطہ اللہ ان کی آہ و کراہ کا واسطہ اللہ ان کے گھر کے ٹھنڈے چولہوں کا واسطہ پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا واسطہ بھوکے نوازوں کا واسطہ اللہ 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 کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ 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 اپنے کرم سے آج کی رات مغفرت کر دیجئے نیک بنا دیجئے تقوی دے دیجئے اللہ آپ کے اسماء الحسنی کا واسطہ آپ کی پیاری صفات کا واسطہ اللہ دے دیجئے اللہ اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے اللہ اللہ ہم جن جن جگہوں سے آئے ہیں پورے پورے خاندانوں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا ہے اللہ جب گھر سے ہم سب نکل رہے تھے اللہ بیویوں کے آنکھوں میں آنسو تھے آپ بڑے خوش نصیب ہیں ایک بار پھر جا رہے ہیں اللہ بچے رو رہے تھے اللہ اللہ آئزہ وہاں سے میسج بھیج رہے ہیں پیغام بھیج رہے ہیں حضرت سے جا کر نام لے کے کہہ دو یہاں اللہ مشغولیت کی وجہ سے اللہ نام لینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی اللہ اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے ان کی تمناؤں کو قبول کر لیجئے ان کی امیدوں کی لاج رکھ لیجئے ان کی امیدوں کی لاج رکھ لیجئے اللہ 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 ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کے بہت سے بندے اور بہت سی بندیاں اس وقت بھی بیت اللہ پر ہوں گے طواف کر
کر کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، ملتزم سے چمٹ کر مانگ رہے ہوں گے، اللہ مقام ابراہیم کو دیکھ کر مانگ رہے ہوں گے، اللہ 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 صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے مانگ رہے ہوں گے، لبیک لبیک پڑھ کے مانگ رہے ہوں گے، اللہ ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ لگا دیجئے، اللہ حصہ لگا دیجئے، اور ہم کو بھی بلا لیجئے اللہ، اللہ بلا لیجئے اللہ، اللہ بلا لیجئے اللہ، اللہ بلا لیجئے اللہ، اللہ حاضری نصیب فرما دیجئے اللہ، اللہ ہم سب کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ، دنیاوی ضروریات، دینی ضروریات، انفرادی ضروریات، اجتماعی ضروریات، اللہ سب ضرورتیں آپ ہی تو پوری کریں گے اللہ۔ آج ہم اپنی ساری ضرورتوں کے آپ کے قدموں پر رکھتے ہیں، نظر کرم فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے اللہ۔ معذوری اور محتاجی سے بچائیے اللہ، معذوری اور محتاجی سے بچائیے، جب تک دنیا میں زندہ رکھیے ایمان کامل کے ساتھ رکھیے، اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ رکھیے اللہ، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے، اور جب وقت مقرر آئے اللہ آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا، اور محض اپنے کرم سے مغفرت فرما دیجیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔